اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان سے مشورہ لیا کریں۔ اللہ کے نبی مشورہ لیتے ہیں۔ اب وہ چند ایک مقامات، ویسے تو مفسرین نے 27 مقامات لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن مجید کے اس حکم پہ عمل کیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں، عبادات میں نہیں، کیونکہ عبادات فرض ہیں، ان میں اللہ کا حکم چلنا ہے۔ اب نماز پڑھنے میں ہم مشورہ نہیں کریں گے کہ بیٹا باپ سے پوچھے ابا جان آواز آئی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن گھر میں آپ بڑے ہیں، اب بتائیں آپ کو چھوڑ کے رب کے دربار میں پیش ہوں یا نہ ہوں۔ اب دکان پہ بیٹھے ہیں، اب وہاں اپنے والد سے اجازت مانگے کہ یہاں میرے سامنے گاہک بیٹھے ہیں، مجھے ان سے پیسے ملنے والے ہیں، لیکن مسجد سے یہ صدا آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی یہاں سے ملے گی۔ اب عبادات میں مشورہ نہیں کرنا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں مشورہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی مشورہ مانگتے ہیں، اکثر و بیشتر صحابہ کی رائے ایک بات پہ متفق ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ عمر فاروق تو تنہا مخالف سمت میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے کہا مشورہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ اب یہاں اکثریت ہے، کبار صحابہ بھی موجود ہیں، سب کی رائے کا اتفاق ہو گیا ہے، اکیلا عمر اگر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو مجھے زیادہ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن بھائیو قرآن مجید کے 27 مقامات ہیں کہ عمر کی خواہش کا اللہ نے احترام کیا اور قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی توقیر اور اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیں اللہ کا ملحاکمین نے نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے جانثاروں کی خوبیاں تورات زبور انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں، یہ بھی شان کم نہیں ہے، لیکن ایک یہ کیسی نرالی شان ہے کہ عمر فاروق کی چاہت، عمر فاروق کا مشورہ، ان کی طلب، اللہ کے نبی کے سامنے اظہار رائے، اس کے مطابق اللہ نے 27 مقامات جو ہیں قرآن بنا کے نازل کر دیے۔ ان میں سے چند ایک آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں۔ پہلا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 125 فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بیت اللہ جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کا جانا قبول کرے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی بلائے اور اللہ سب کو بار بار بلائے۔ کہا جب بیت اللہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود سے آغاز ہوتا ہے اور حجر اسود پہ اختتام ہوتا ہے طواف کا، تو کہا اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ یہاں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے جائیں، حجر اسود کے ساتھ ہی جو مقام ابراہیم ہے دائیں جانب، اب وہ وہاں پہ گولڈن کلر کی ایک علامت کے طور پہ انہوں نے ایک نشانی رکھی ہے، ہمارے کم علم یا بھولے بھالے لوگ جا کے اسے بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو حجر اسود کو چومنا سنت ہے، حالانکہ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بصیرت و بصارت پہ اللہ کا ملحاکمین قرآن بنا کے نازل فرماتا ہے، وہی عمر فاروق حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت فرماتے ہیں اے حجر اسود انکا حجر، تو پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں دے سکتا، تو کسی کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، تجھے چوم صرف اس لیے رہا ہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں چوما ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں میں پتھر پہن کے کہتے ہیں جی یہ مجھے نقصان سے بچائے گا، فلاں پتھر پہن لیں، آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، آپ محرم سفر کی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ بھائیو سب سے بابرکت پتھر اگر کوئی ہے تو وہ بیت اللہ میں اویزہ حجر اسود ہے، جس کو چومنے پہ اللہ اجر و ثواب کیا دیتا ہے؟ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف اس کو چومنا جو سنت ہے، اس سنت کی برکت کی وجہ سے، ورنہ عمر فاروق فرما رہے ہیں حجر اسود تو بھی پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان سے محفوظ کر سکتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ جب 7 چکر لگا لیں، اللہ کے حضور دعائیں کر لیں، اللہ سے مناجات کا ایک تعلق قائم کر لیں، اب چونکہ یہاں بلایا رب نے ہے، یہاں حاضری رب کے حکم سے ہوئی ہے، تو لہذا میرا دل چاہتا ہے کہ شکرانے کے یہاں نفل بھی ادا کیے جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اللہ کا ملحاکمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔
وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے نبی آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لے، یعنی وہاں پہ آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ اب جس بندے نے بھی طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اب 7 چکر لگانے کے بعد اس نے مقام ابراہیم پہ یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے رائے کس کی ہے؟ مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا اللہ نے کیا احترام کیا کہ قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، حق و باطل کا پہلا مارکا، بدر کے اندر 70 جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ قید کیے گئے، قیدی بنائے گئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کیونکہ یہ عبادت نہیں تھی اور یہ پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے جنگیں کیسی ہوتی تھی کہ جب قیدی پکڑے جاتے تھے موسلا کیا جاتا تھا۔ موسلا کیا تھا کہ ناک کان کاٹے جاتے تھے، آنکھیں نوچی جاتی تھی، سینے چاک کیے جاتے تھے، جیسا کہ ہندا کے غلام نے بھی کیا، ہندا نے کیا، کیونکہ جاہلیت کے اندر جو ہے تعصب یہ تھا، نفرت یہ تھی، اس کا اظہار لوگ ایسے کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ لوگ کہتے ہیں جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنگ کے اصول بھی بتا دیے۔ اب قیدی باندیاں سارے پکڑے گئے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کیونکہ ابھی اللہ نے قرآن کے اندر کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو آقا علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزاج اللہ کے نبی کے مزاج سے ملتا ہے، آپ رقیق القلب نرم دل ہیں، اور آپ کو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ معاف کیا جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ معاف کرنے کو اپنا شیوا بنا لیں اور جو معروف بات ہے وہ بیان کریں، واعرض عن الجاہلین، اور جو جہلا ہیں ان سے اعراض کریں۔ اب جاہل صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، بھائیو کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ وہ کیسے جاہل ہوتے ہیں کہ ایک ایسے مسئلے پہ 3، 4، 5 گھنٹے کی بحث کر دی جس کا سوال نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا۔ سوال تعمیری ہونا چاہیے، سوال اصلاحی ہونا چاہیے، سوال ایسا ہونا چاہیے جس کا میرے سیرت و کردار کے ساتھ تعلق ہے، جس کو اگر میں سمجھ لوں، جس کے اوپر میں عمل کر لوں، میری قبر جنت بن جائے اور میدان حشر میں اس عمل کی وجہ سے اللہ فرمائے جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایسے لوگ جو لمبی لمبی بحثیں، پوری پوری رات بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، اور ایسے مباحثے جن کا کوئی تعمیری فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی جہلا ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جہلا سے اعراض کریں۔ ابوبکر کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، آپ نرم دل ہیں، انہوں نے بھی مشورہ دیا۔ عثمان غنی، پیکر شرم و حیا نے یہی مشورہ دیا۔ علی حیدر کرار شیر خدا نے بھی یہی مشورہ دیا، کہا اللہ کے نبی یہ جو آئے ہیں یہ ہمارے کچھ لگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کہاں سے کی تھی؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، آقا علیہ السلام کا قبیلہ وہاں پہ، آقا علیہ السلام کے سارے ددحال وہاں پہ، تو جو پکڑے گئے ہیں وہ مدینہ والوں کے رشتہ دار ہی ہیں۔ کسی کا چچا پکڑا گیا، کسی کا بھتیجا پکڑا گیا، کسی کا بھائی پکڑا گیا، کسی کا داماد پکڑا گیا۔ کہا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں موقع دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، کہا عمر کیا مشورہ دیتے ہیں؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ ان کی 13 سالوں کے ظلم و ستم بھول گئے ہیں؟ 13 سالوں تک انہوں نے آپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، آپ کے صحابہ کو تپتے انگاروں پر لٹایا ہے، آپ کے صحابہ کو آریوں سے چیرا ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے، آپ کے اوپر اوجریاں ڈالی گئی ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے رچائے گئے ہیں، آپ سارا کچھ بھول گئے ہیں۔ لیکن عمر کو یاد ہے آپ انہیں نہ چھوڑیں، انہوں نے آپ کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا کی تھی، لہذا آج آپ کی گرفت میں آئے ہیں، آج آپ کے پاس قوت ہے، آج آپ کے پاس طاقت ہے، آپ بتائیں اپنی طاقت کو، آپ بتائیں اسلام کی طاقت کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہی عمر جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ اسلام کو قوت چاہیے، آج مشورہ قوت والا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسلام کو طاقت چاہیے، آج مشورہ طاقت کا ہو رہا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، سورہ انفال آیت نمبر 67 میں فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اے نبی آپ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ ان سے دنیاوی مال لے کے چھوڑ دیں۔
اللہ کے نبی اپنے لیے تو مال نہیں دے رہے تھے، جو مال برآمد ہوتا تھا، پکڑا جاتا تھا، وصول کیا جاتا تھا، وہ مدینے کے جو ہے غرباء کے اندر ہی تقسیم ہوتا تھا. لیکن اللہ کا الحاکمین نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے نبی، آپ کے قلب رسول جو ہیں، آپ کی مراد جو ہے، آپ کی دعا کا نتیجہ جو ہے، آپ ان کی بات کے اوپر دھیان دیں، ان کے مشورے کو مانیں. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا تو عمر کی عظمت جو ہے وہ یاد آئے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے، مکہ سے مدینہ آئے تھے، مکہ والے ددحال تھے، مدینے والے ننہال تھے، تو گویا کہ دونوں طرف سے اللہ کے نبی کی رشتہ داری تھی. اور جب دین اسلام وہاں سے نکلا، پھیلنا شروع ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فوج در فوج جو ہے، قبیلے کے قبیلے، جتھے کے جتھے، گاؤں کے گاؤں اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کو مشورہ دیا. اللہ کے نبی، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس فاجر بھی آتے ہیں، آپ کے پاس مخلصین بھی آتے ہیں، آپ کے پاس منافقین بھی آتے ہیں. ان نساءک يدخل علیہن البر والفاجر لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب. اب سارے صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں. ماں کے متعلق دل کے اندر ایسے وسوسے پیدا نہیں ہوتے جو شیطان عام عورت کو دیکھ کے پیدا کرتا ہے، کیونکہ ازواج الامہات، اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ماؤں کی اپنی شان ہوتی ہے. صحابہ اس کے متعلق نہیں سوچ رہے، لیکن عمر یعنی اللہ سے مانگ کے لیا تھا، کیونکہ اسلام کو عزت چاہیے، وقار چاہیے. ہر وہ مشورہ دیا جس کے ذریعے اسلام کا وقار اور بلند ہوا. کہا اللہ کے نبی، آپ کی خواتین آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، یہاں فاجر بھی آتے ہیں، فاسق بھی آتے ہیں، منافقین مدینہ بھی آتے ہیں، لہذا میری خواہش ہے، میرا مشورہ ہے، میری چاہت ہے، آپ ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ حجاب لے کے، اوڑھنیاں لے کے، جلباب لے کے جو ہے حجرے سے باہر آیا کریں.